اعلان کر دینا چاہتا ہوں، اسٹوڈنٹ تنظیم کے کسی شاگرد میں ہاتھ ڈالا گیا تو راشد سومرو میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ کسی شاگرد کو گرفتار کیا گیا تو راشد سومرو اس کی اپنی گرفتاری سمجھے گا، پھر آپ کا وہ حشر کریں گے کہ انشاءاللہ یہ حکمران اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں سو سکے۔ اور جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی کیبنٹ بھی میرے ساتھ ہے، حاجی عبدالمالک تالپور صاحب، مولانا محمد غیاث صاحب، سرور بلیجی صاحب، خالد دامرا صاحب اور دیگر بہت سارے میرے عہدیداران یہاں آج میرے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، میں ایک بات واضح کہہ دینا چاہتا ہوں، دو ٹوک اور صاف الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو حق حکومت کو دینا ہوں گے، اور یہ نوجوان آپ سے حق لے کر رہیں گے۔ عجیب سی صورتحال ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے لیے 25,000 سے زائد بچے اپیئر ہوتے ہیں، اسکریننگ کے بعد 11-12,000 بچے امتحان کے لیے سلیکٹ کیے جاتے ہیں، پھر ان کا ہجوم کم کر کے 7,000 بچوں کا امتحان لیا جاتا ہے، اور 7,000 بچوں میں سے 70 بچے سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عوام اور عوامی اقتدار کی دعویٰ کرنے والی حکومت، جمہوریت کا درس دینے والی حکومت، وہ بتائے کہ وہ ان 25,000 بچوں کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، ان کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ پھر اسکریننگ کے بعد امتحان پر پہنچنے والے 7,000 بچوں کے مستقبل سے کیوں کھیلا گیا؟ پھر جن 70 بچوں کو سلیکٹ کیا گیا ان کا تعلق کس گھرانے سے، کس خاندان سے ہے؟ اس کا چاچا، اس کا ماما، اس کا دادا کون سی سیٹ پر سندھ حکومت میں، کون سے آفس میں کہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی بتا دینا چاہیے عوام کو۔ اور جو 70 بچے پاس ہوئے ہیں اور سلیکٹ ہوئے ہیں، یہ بھی بتایا جائے کہ حیدرآباد سے لے کر لاڑکانہ تک، کشمیر سے لے کر کراچی تک کون سی لائبریری میں وہ مطالعہ کرتے تھے، کون سے ٹیوشن سینٹر میں وہ ٹیوشن لیتے تھے۔ جن 7,000 لڑکوں کو آپ نے فیل کیا ہے، ان 7,000 لڑکوں میں سے کس کے ساتھ وہ کون سے استاذ کے پاس پڑھتے تھے؟ اگر آپ جائزہ لیں گے، یہ 70 کے 70 بچے وہ ہیں جو پردے کے پیچھے پڑھتے رہے اور پردے کے پیچھے ان کو پاس کروایا گیا۔ جو 7,000 بچے بیٹھ کر امتحان دیا، نہ ان کے وہ ہم کلاس رہے، نہ ان کے ہم ٹیوشن رہے، نہ ان کے ساتھ لائبریری میں اکٹھے رہے۔ مجھے بتائیں کہ کہاں سے آئے؟ ایسا کون سا ادارہ تھا جہاں سے ان 70 بچوں کی صلاحیت اس نہج پر پہنچی کہ 7,000 بچوں پر وہ فوقیت حاصل کر گئی تاکہ باقی سندھ کے 25,000 بچے بھی وہاں پڑھ سکے؟ اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو وہ کسی لائبریری میں نہیں پڑھے، وہ کسی ٹیوشن سینٹر میں نہیں پڑھے، وہ کسی کالج اور یونیورسٹی میں ان کے ہم کلاس نہیں رہے، بلکہ میٹرک سے لے کر اس امتحان تک وہ ٹیلی فون پر پاس ہوتے رہے اور سرکاری مشینری ان کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں۔ آپ کے ایسے دعووں پر میں اور میری جماعت لعنت بھیجتی ہے، اور کسی صورت ہم آپ کو طلبہ کے ان حقوق کو سلب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک طرف آپ میرٹ کا قتل کر رہے ہیں، دوسری طرف منشیات سندھ کے اندر گھر کر چکی ہے، تیسری طرف صحت کا حال یہ ہے کہ ہسپتالوں میں لوگ در بدر پھر رہے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہے، وسائل اور جزائر آپ بیچ رہے ہیں، کرپشن کا بازار عروج پر ہے۔ آج سندھ مسائلستان بنا ہوا ہے، فضیلہ سرکی ہو یا پریا کماری ہو، معصوم بچیاں ڈھونڈتے ہوئے نہیں مل رہی۔
4 سال کی بچیوں سے ریپ کر کے ان کے لاش روڈوں پر پھینکے جا رہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم گڈ گورننس کر رہے، اور ہماری گورننس کے نتیجے میں عوام ہمیں اقتدار پر بٹھا رہا ہے۔ آپ کو عوام نے اقتدار پر نہیں بٹھایا، عوام نے کل بھی آپ کے اقتدار کو جوتے کی نوک پہ رکھا تھا، عوام آج بھی آپ کے اقتدار کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، اور کسی صورت عوام آپ کے اقتدار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ کاکروچ نکلے تو نظام کو پلٹ کے رکھ دیں گے۔ میں سندھ کے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آؤ باہر نکلو، آپ کے حقوق آپ کو اس طرح نہیں ملیں گے۔ حقوق کے لیے آپ کو بنگلہ دیش کی تاریخ کی طرف جانا ہوگا، نیپال کی تاریخ کی طرف جانا ہوگا، سری لنکا کی تاریخ کی طرف جانا ہوگا، اور اب ہندوستان کے کاکروچوں کی تاریخ کی طرف جانا ہوگا۔ اگر بنگال کا نوجوان، نیپال کا نوجوان، سری لنکا کا نوجوان اپنے حکمرانوں کو گلے سے کھینچ کر روڈوں پر گھسیٹ سکتا ہے، اگر ہندوستان کا نوجوان وزیر تعلیم سے استعفیٰ لے سکتا ہے، تو میرے بھائیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین وہ استعفیٰ دے اور اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ میں اس سے ایک ہاتھ آگے جاتا ہوں، میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کو جتنا مجرم سمجھتا ہوں، اتنا سندھ حکومت کو مجرم سمجھتا ہوں، اور ان 25,000 شاگردوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا براہ راست ملوث اور اس میں ملزم وزیر اعلیٰ سندھ کو سمجھتا ہوں، اور میں وزیر اعلیٰ سندھ سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو مستعفی ہونا چاہیے، کیونکہ جو 70 بچے سلیکٹ ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، وہ آپ کو وزیر اعلیٰ کے ارد گرد کے لوگوں کے بیٹے اور بچے نظر آئیں گے، اور ان کی بیٹیاں نظر آئیں گی، تو پھر مستعفی بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو ہونا چاہیے سندھ پبلک سروس کمیشن کے ساتھ۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان میرے سندھ کے ہونہار بچوں کو، میرے سندھ کے مستقبل کو، میرے سندھ کے مستقبل کے معماروں کو، میرے پڑھے لکھے ان بچوں کو اس احتجاج کے پاداش میں گھسیٹیں گے، آپ ان کو گرفتار کریں گے، آپ ان کی حق تلفی کریں گے، آپ ان کو ڈرائیں گے اور دھمکائیں گے، جس کا ذکر یہاں ابھی کیا گیا ہے، تو آج میں ایک واضح اعلان کر دینا چاہتا ہوں، اسٹوڈنٹ تنظیم کے کسی شاگرد میں ہاتھ ڈالا گیا تو راشد سومرو میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ کسی شاگرد کو گرفتار کیا گیا تو راشد سومرو اس کی اپنی گرفتاری سمجھے گا۔